بسم اللہ الرحمن الرحیم التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق۔ حدیث نمبر 27 ہے۔ التجار جمع ہے تاجر کی، تجر یتجر نصر سے اس کا معنی ہے تجارت کرنا، اور اسی طرح اتجر یتجر اتجار باب افتعال سے بھی اس کا معنی آتا ہے تجارت کرنا۔ یحشرون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع مجہول ہے۔ حشر یحشر نصر ینصر سے اس کا معنی ہے جمع کرنا۔ یوم جمع ایام کی، اور قیامہ قیامت کو کہتے ہیں، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ فجارن فجار فجر یفجر نصر ینصر سے اس کا معنی ہے گناہ کرنا، اور اتقا یتقی اتقا باب افتعال سے اس کا معنی ہے ڈرنا پرہیز کرنا، اور وقا یقی ضربہ سے اس کا معنی ہے حفاظت کرنا۔ بر یبر نصر ضربہ یضرب سے اس کا معنی ہے نیکی کرنا۔ صدقہ یصدق یا صدقہ یصدق ضرب دونوں سے اس کا معنی ہے سچ بولنا۔ یعنی ترجمہ ہے کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، قیامت کے دن تاجر، یعنی قیامت کے دن تاجر جو ہے وہ گناہ گاروں کے ساتھ جمع کیے جائیں گے، مگر من وہ شخص اتقا جو ڈرے، اور وبر نیکی کی، وصدقہ سچ بولا۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن تاجروں کو جمع کیا جائے گا فاجروں کے ساتھ۔ التجار تاجروں کو، یحشرون جمع کیا جائے گا یوم القیامت قیامت کے دن، فجارن گناہ گاروں کے ساتھ، فاجر فاسد کے ساتھ، الا مگر یعنی ان لوگوں کو جمع نہیں کیا جائے گا اتقا جو ڈریں اللہ سے، وبرہ انہوں نے نیکی کی، وصدقہ اور سچ بولا۔ اس حدیث میں تجارت کے اصول کو بیان فرمایا کہ جو شخص تقوی اختیار کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے، سچ بولتے ہوئے تجارت کرے گا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو فاسق فاجروں کے ساتھ جمع کرنے سے یعنی اس کو روکیں گے۔ وگرنہ جو تاجر جھوٹ بولے گا، فسق و فجور میں مبتلا ہوگا، دھوکہ دے گا، جیسے کہ عام طور پر تجارت میں ہوتا ہے، تو فرمایا کہ تاجروں کو قیامت کے دن گناہ گاروں کے ساتھ جمع کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی تجارت میں جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، قسم کھاتے ہیں۔ مگر جو شخص اللہ سے ڈرے گا، نیکی کرے گا اور سچ بولے گا، اللہ پاک ان کو گناہ گاروں کے ساتھ جمع نہیں فرمائیں گے۔ التجار مبتدا، یحشرون فعل مضارع مجہول، اور ہم ضمیر یہ ہے ذوالحال۔ یوم القیامت مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فیہ، فجارا مستثنی منہ، الا حرف استثناء، من موصول، اتقا فعل فاعل، اتقا فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر معطوف علیہ، وہ حرف عطف، بر فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر معطوف علیہ معطوف، وہ حرف عطف، صدقہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر معطوف علیہ معطوف۔ یہ تمام معطوفات مل کر من موصول کے لیے صلہ، موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر فجارن مستثنی منہ کے لیے مستثنی، مستثنی منہ اپنے مستثنی کے ساتھ مل کر یہ بنے یحشرون کے اندر جو ہم ضمیر ہے اس ذوالحال کے لیے یہ حال بنا، ذوالحال کے لیے جو ہے یہ حال بنا۔ ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر یحشرون فعل کا نائب فاعل، یحشرون فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور اپنے مفعول فیہ کے ساتھ مل کر یہ التجار مبتدا کے لیے خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے حدیث 28واں، التاجر الصدوق، التاجر الصدوق یعنی صدوق سچ بولنے والا، یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ التاجر پیچھے گزر گیا، صدوق سچ بولنے والا، الامین امانت دار، امین یامن امین ہونا، مع النبیین نبیین جمع یعنی اور نبی کی، صدیقین جمع صدیق کی، شہداء جمع شہید کی۔ حدیث کا ترجمہ ہے کہ التاجر الصدوق الامین، امانت دار سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ التاجر الصدوق یعنی سچ بولنے والا تاجر، الامین امانت دار،
مع النبیین انبیاء کے ساتھ ہوگا، والصدیقین صدیقین کے ساتھ ہوگا، والشہداء شہداء کے ساتھ ہوگا، یعنی جنت میں قیامت کے دن اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اس حدیث میں ان تاجروں کی جو سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ان کے حشر دیکھیں، وہ دنیا کما رہے ہیں، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ سچے ہیں، امانت دار ہیں، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، تو اس دنیا میں ہونے کے باوجود اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کا حشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جہاں تک ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ التاجر یہ ہو گیا موصوف، الصدوق صفت اول، الامین اس کی صفت ثانی، موصوف اپنے دونوں صفت کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا یعنی مبتدا، مع مضاف النبیین مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ یعنی بلکہ یہ مع مضاف النبیین معطوف علیہ، والصدیقین معطوف علیہ معطوف، والشہداء یہ معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات کے ساتھ مل کر یہ ہو گئے مع کے لیے مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا خبر مبتدا کے لیے، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ حدیث نمبر 29 ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی یعنی آیت یہ مفرد ہے اور اس کی جمع آتی ہے آیات، اور آگے ہیں اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ آیت المنافق ثلاث یعنی منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ آیہ جمع آیات، منافق نافق ینافق، منافقہ باب مفعلہ سے منافقت کرنا، ثلاث 3 ہیں۔ اذا حدث، حدث یحدث تحدیث بیان کرنے کو کہتے ہیں، جب کوئی شخص کوئی چیز کو بیان کرے تو اس کو کہا جاتا ہے حدث، جیسے حدیث کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو حدیث بیان کرتا ہے اس کو محدث کہتے ہیں۔ اذا حدث جب وہ بیان کرتا ہے تو کذب جھوٹ بولتا ہے، کذب یکذب ضرب سے جھوٹ بولنا۔ واذا وعد، وعد یعد ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے وعدہ کرنا، اخلف خلاف کرتا ہے۔ واذا اؤتمن جب اس کے پاس امانت رکھوایا جاتا ہے تو خان اس کی خیانت کرتا ہے۔ آمن یعنی ایتمن یؤتمن ایتمانا باب افتعال سے ہیں کہ امانت رکھوانا، خان یخین خیانت کرنا، یعنی اس حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ منافق کی جو نشانیاں ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ اذا حدث جب وہ بیان کرتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو کذب جھوٹ بولتا ہے۔ واذا وعد جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اخلف اس کے خلاف کرتا ہے۔ واذا اؤتمن جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خانہ اس کی خیانت کرتا ہے۔ اگلی حدیث ہے الکبائر الاشراک باللہ، کبائر جمع کبیرہ کی، کبیرہ بڑے گناہ کو کہتے ہیں۔ الاشراک اشرک یشرک کو اشراک شرک کرنا، الاشراک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، چاہے وہ صفات میں ہو، چاہے وہ ذات میں ہو، چاہے وہ قدرت میں ہو۔ وعقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی کرنا، عق یعق ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے نافرمانی کرنا، اور بلکہ عق یعق نصر سے اس کا معنی ہے عقوق نافرمانی کرنا۔ اور قتل و قتل النفس والدین والد کو یعنی والدین کو کہتے ہیں، قتل یقتل نصر سے قتل کرنا، نفس نفس کو کہتے ہیں، وقتل النفس کسی نفس کو قتل کرنا، انفس اس کی جماعتی ہیں، یعنی والیمین الغموس اور جھوٹی قسم کھانا، یمین اس کی جمع ایمان آتی ہے، اور غموس یعنی غمس یغمسو یعنی اس کا معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز میں ڈبونا، تو یمین الغموس اس قسم کو یمین الغموس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی گناہ یعنی
جھوٹی قسم کھانے والے کو گناہ میں ڈبو دیتا ہے۔ الکبائر کبیرہ گناہ، الاشراک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس یعنی ناحق کسی کا قتل کرنا، والیمین الغموسی اور جھوٹی قسم کھانا، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہیں۔ الکبائر مبتدا اور الاشراک یہ ہے الاشراک باللہ، الاشراک یہ مصدر ہیں اور باللہ جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا متعلق الاشراک کا۔ الاشراک مصدر اپنے متعلق کے ساتھ مل کر معطوف علیہ، و حرف عطف حقوق الوالدین مضاف مضاف الیہ مل کر یہ معطوف علیہ معطوف، قتل النفس یہ معطوف یہ بھی مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ معطوف، والیمین الغموس یہ موصوف صفت مل کر یہ بھی بن گیا معطوف۔ یہ تمام معطوفات مل کر جو ہے یہ الکبائر مبتدا کے لیے خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔